اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور میں نے جو ہے وہ گاؤں کے ٹور کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، تو اس کا جو ہے وہ ہم وہاں پہنچ گئے ہیں اور یہ ہم گھر سے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور اب آپ کو ہم گھر کے اندر کے حالات جو ہے وہ دکھاتے ہیں کہ اندر کچھ کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی یہ جو ہے گھر کے ایک سائڈ پہ انہوں نے یہ سیل مرغے رکھے ہوئے ہیں۔ ان کو جو ہے بڑے خیال سے رکھا جاتا ہے، بڑے پیار سے ان کی پرورش کی جاتی ہے۔ ان کو جو ہے لڑوانے کے لیے تیار کیا جاتا ہے، مرغوں کی لڑائی کے لیے۔ اور ساتھ ہی جو ہے وہ ان کا آرا مشین ہے، یہ چارہ کاٹنے کی مشین ہے، جس پہ بھینسوں کے لیے جو ہے وہ ان کا چارہ جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے۔ اور یہ کیونکہ گھر میں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا تھا، اس لیے سامان کافی اینٹیں وغیرہ، بجری وغیرہ سب چیزیں اور کچھ توڑ پھوڑ جو ہوئی ہوئی تھی وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ وہ گھر میں جو ہے کام ان کا لگا ہوا تھا، اور کافی کمرے وغیرہ بنانے تھے انہوں نے، تو اس لیے گھر کی حالت جو ہے کافی خراب ہوئی ہوئی تھی۔ یہ کچھ کمرے ہیں ان کے، جہاں ان کی ضرورت کے جو ہے نا استعمال کے کمرے ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ بڑی فیملی ہے، اس لیے گھر کافی بڑا ہے اور کافی جو ہے اس میں کمرے ہیں سب کے استعمال کے لیے۔ خیر یہ جو ہے وہ لائٹ کا بھی بہت مسئلہ ہے یہاں پہ، کیونکہ لائٹ بار بار جاتی ہے، اور اس کے لیے پھر انہوں نے جنریٹر رکھا ہوا ہے، جہاں پہ یہ بجلی جو ہے وہ بار بار جاتی ہے تو جنریٹر کا استعمال کرتے ہیں۔ کچھ برتن انہوں نے رکھے ہیں جانوروں کے لیے پانی پینے کے لیے، جس میں سے مرغیاں بھی پی لیتی ہیں اور سب دوسرے جانور بھی پیتے ہیں پانی۔ اور یہ پانی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، گاؤں میں کھلا پانی ہوتا ہے، وہاں پہ انہوں نے بورنگ وغیرہ کروائی ہوئی ہے۔ یہ بھینسوں کا ایریا ہے، جہاں پہ بھینسیں جو ہے وہ باندھی جاتی ہیں، اور ساتھ ہی یہ ان کا کمرہ ہے جہاں پہ بھینسوں کو جو ہے گرمی میں، بارش میں اور دھوپ میں اس سے بچانے کے لیے ان کو اس کمرے میں باندھ دیا جاتا ہے۔ اور باقی اس کو اتنا زیادہ ڈیکوریٹ نہیں کیا جاتا، بس کچا سا بنا دیا جاتا ہے، اور یہ اوپر شیلفز بنی ہوئی ہیں جہاں پہ انہوں نے اپنے گھر کا جو فالتو سامان ہے، کوڑ کباڑ جو ہے وہ رکھا جاتا ہے۔ اور اس کمرے کو اتنا زیادہ ڈیکوریٹ نہیں کیا جاتا کیونکہ یہ جانوروں کے لیے ہوتا ہے بس، لیکن ان کی ضرورت کی تمام چیزیں یہاں پہ موجود ہوتی ہیں۔ ان کے کھانے کے لیے علیحدہ جگہ بنائی جاتی ہے، اور ان کے کھڑے ہونے کے لیے علیحدہ جگہ ہوتی ہے۔ اور یہ سارا ایریا جو ہے وہ بھینسوں کا ایریا تھا جہاں پہ، اور ساتھ یہ گھر کے جو ہے وہ دوسرے استعمال کے کمرے ہیں۔ اور باقی انہوں نے مرغیاں بھی بہت رکھی ہوئی ہیں، مرغے بھی رکھے ہوئے ہیں، اور گھر کے دیسی انڈے وغیرہ استعمال کرتے ہیں، اور فصلیں وغیرہ اپنی ہوتی ہیں، اس لیے گھر کا دیسی آٹا جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ اور گھر میں اور گاؤں میں ان چیزوں کی بہت جو ہے وہ فراوانی ہوتی ہے، اور گاؤں میں جو ہے وہ لوگ اصلی اور دیسی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ پنجرہ ایک رکھا ہوا ہے جس میں رات کو مرغیوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ایک یہ میل ڈاگ ہے، یہ ہے تو بہت کمزور سا، لیکن یہ ہے کہ اس نے اس دن جو ہے وہ بہت زیادہ ہمیں جو ہے تنگ کیا تھا، اور جیسے ہی ہمیں اس نے دیکھا کہ ہم لوگ اندر انٹر ہوئے ہیں تو اس نے بھونکنا شروع کر دیا تھا، اور بس جیسے جیسے یہ ہمیں دیکھتا تھا ہم باہر نکلتے تھے تو یہ شروع ہو جاتا تھا۔ بس اس کو اس درخت کے نیچے باندھ کے رکھتے ہیں، اور یہ یہیں پہ چھاؤں میں جو ہے بیٹھا رہتا ہے اور گھر کی رکھوالی کرتا ہے۔ اور گاؤں میں اکثر لوگ جو ہے وہ ڈاگ وغیرہ رکھتے ہیں کیونکہ بڑے بڑے ایریاز ہوتے ہیں ان کے، اور ان کے گھروں میں جانور بھی ہوتے ہیں۔ یہ ایک فیمیل ڈاگ ہے، اس کا نام یہ لیبرا نسل کا ایک فیمیل ڈاگ ہے، اور یہ گرمی کی شدت سے تنگ آ کے جو ہے وہ چرپائی کے نیچے بیٹھ گئی ہے۔ اور موسم کیونکہ اب کچھ بہتر ہو گیا تھا، لیکن صبح جب ہم پہنچے تھے یہاں تو بہت زیادہ تیز دھوپ تھی اور گرمی بہت تھی، لیکن اب موسم جو ہے وہ بہتر ہو گیا تھا، اور ہوا چلنی شروع ہو گئی تھی، اور امید تھی کہ بارش بھی ہوگی، اور ساتھ ہی کافی دیر کے بعد جو ہے بارش بھی شروع ہو گئی تھی۔ تو یہ جو ہے موسم کے حالات تھے، اور ساتھ ہی آپ کو گھر دکھایا جا رہا ہے۔ اور انہوں نے جو مرغیاں رکھی ہوئی ہیں، ان میں سے 2 مرغیاں ایسی تھی جو کڑک ہو گئی تھی، ان کو انہوں نے اس دڑبے میں بٹھا دیا تھا انڈوں کے اوپر، اور وہ انڈے کے اوپر بیٹھی تھی اور دنیا سے بالکل بے خبر جو ہے وہ اس کمرے میں رہتی ہیں، بس اپنے کھانا وانا کھانے کے لیے باہر نکلتی ہیں اور اس کے بعد دوبارہ جا کے انڈوں کے اوپر بیٹھ جاتی ہیں۔ یہ کارروائی جو ہے تقریباً 40 دن تک 21 دن تک اس طرح چلے گی، اور اس کے بعد اس انڈوں میں سے بچے نکلیں گے، اور ان کو سٹور میں جو ہے وہ ایک سائڈ پہ ان کا پنجرہ جو ہے وہ رکھ دیا گیا ہے جہاں پہ یہ بیٹھی رہتی ہیں، اور لوگوں کی نظروں سے ان کو اوجھل کر دیا گیا ہے تاکہ یہ لوگ ان کو دیکھ نہ سکیں۔ اب یہ وہ جگہ ہے جو بھینسوں کے کھانے کی جگہ ہے، جہاں پہ بھینسوں کے لیے کھانا ڈالا جاتا ہے۔ زمین پہ تو نہیں ڈالتے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ یہ ایک جگہ بنائی جاتی ہے جہاں پہ ان کے لیے کھانا ڈالا جاتا ہے، اور یہاں پہ بھینسیں کھانا کھاتی ہیں کھڑی ہو کے، اور یہ ان سے ریلیٹڈ جو ہے وہ چیزیں رکھی گئی ہیں۔ اور یہ کنواں ایک ہے
گھر میں اور بہت گہرا کنواں ہے اور اس میں پانی بھی ماشاءاللہ بہت ہے، اور یہ جو ہے استعمال اسی سے کرتے ہیں، موٹر وغیرہ لگا کے۔ اس کا پانی بہت زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور نہانے کے لیے تو یہ بچوں کے لیے برداشت ہی نہیں ہوتا یہ پانی، کہ بچے اس ٹھنڈے پانی سے نہائیں، بہت زیادہ ٹھنڈا پانی ہوتا ہے اس کا۔ اور یہ ساری جو ہے وہ چیزیں بھینسوں کی ہیں، اور ساتھ ہی یہ دیکھیں خوبصورت سا طوطا ہے، یہ بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے، کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، سارے جانور پرندے جو ہے نا انہوں نے جمع کیے ہوئے ہیں کہ سارے اپنے گھر میں انہوں نے رکھ کے، اور بڑا اچھا سا انہوں نے ماحول بنایا ہوا ہے گھر میں جانور اور پرندوں کا رکھ کے، اور بڑی نیچرل سی بیوٹی ہے اور بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اب سارا دن بھینسیں جو ہے وہ باہر کھیتوں میں درختوں کے نیچے رہنے کے بعد جب موسم بہت خراب ہونا شروع ہوا تو ان کو واپس لے آئے تھے گھروں میں، اور اب وہ اتنی دور سے چل کے آئی ہیں تو وہ یہاں پہ اپنے اپنے جو مخصوص برتن ہیں ان میں سے پانی پئیں گی، کہ یہاں سے وہ پانی پی لیں گی جب، تو پھر انہیں ان کی جو مخصوص جگہ پہ باندھ دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد شام کو ان کو جو ہے وہ جب رات ہوگی تو پھر انہیں ان کے کمرے میں شفٹ کر دیا جائے گا، کیونکہ بارش کی وجہ سے باہر نہیں باندھ سکتے۔ ویسے رات میں تو وہ باہر بھی بندھی رہتی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن بارش کی وجہ سے ان کا جو ہے ان کو ان کے بیڈ روم میں باندھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھینسیں جو ہے وہ اب اپنی اپنی جگہوں پہ باندھ رہے ہیں۔ بھینسوں کو سنبھالنا اور ان کا خیال رکھنا جو ہے وہ کافی مشکل کام ہوتا ہے، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا اور ان کو دھوپ گرمی سے بچانا، ان کو پانی پلانا، دودھ دھونا، یہ ساری جو ہے نا ذرا مشقت والے کام ہوتے ہیں، کیونکہ گاؤں میں لوگ دیسی خوراکیں کھاتے ہیں، دیسی چیزیں کھاتے ہیں، اس لیے ان میں اتنی طاقت ہوتی ہے، ہمت ہوتی ہے کہ وہ پھر اتنے ہی محنت طلب کام بھی وہ کرتے ہیں، اور یہ ہے کہ دیسی گھر کا دودھ اور گندم آٹا وغیرہ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ اب موسم جو تھا وہ بہت اچھا ہو رہا تھا اور ہوا چل رہی تھی ٹھنڈی ٹھنڈی، تو یہ جو فیمیل ڈاگ ہے، یہ اس کا نام سوزی ہے، اور یہ بہت خوش ہو رہی تھی اور اپنے مالک کے گرد جو ہے وہ گھوم رہی تھی اور اپنی خوشی کا اظہار کر رہی تھی کہ موسم بہت اچھا ہوا تھا، کیونکہ گرمی کی شدت سے جو ہے وہ سارے جانور بالکل ہی گھبرا جاتے ہیں، انسان گھبرا جاتے ہیں، تو یہ ہے کہ یہ بڑی اس کی خوشی کی انتہا ہے اس جانور کی۔ تھوڑی دیر کے بعد بارش ہونی شروع ہو گئی تھی اور بہت تیز ہوا چلنی شروع ہو گئی تھی، ساتھ طوفان بھی تھا اور بارش بھی بہت تیز تھی، اور مٹی اڑ اڑ کے آ رہی تھی، ساری گھر میں جو ہے مٹی پھیل گئی تھی، اندر کمروں تک مٹی چلی گئی تھی، کیونکہ کھیت جو تھے بالکل خشک تھے، کافی دنوں کے بعد بارش ہوئی تھی، اور جب بارش ہوتی ہے تو پھر اس گاؤں میں لوگوں کو جو ہے وہ ایک پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ فوری جو ہے وہ صحن میں موجود ایسی چیزیں جن کو نقصان نہ پہنچے وہ اٹھائیں، جیسے کوئی بستر ہے، کوئی کپڑے ڈلے ہوئے ہیں یا کوئی اور چیزیں باہر رکھی ہوئی ہیں تو ان کو فوری اٹھا کے اندر رکھتے ہیں۔ بس یہ تھا سارا گھر کا نظارہ۔ اس کے بعد ہمارا جو ہے واپسی کا ٹائم ہو گیا تھا، بچوں نے بہت انجوائے کیا، بہت اچھا لگا بچوں کو، 10 سال کے بعد یہاں ہم لوگ گاؤں میں آئے ہیں، اور ظاہر ہے والد اور والدہ کی وفات کے بعد جو ہے وہ اپنے اپنے گھروں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، پھر اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، تو پھر پیچھے کے معاملات ذرا کم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ بہت اچھا لگا، میرے تایا جی نے ہمیں انوائٹ کیا تھا، ہم لوگ یہاں آئے ہیں، رہے، ہم نے کھانا وانا کھایا، چائے وائے پی، اور اس کے بعد جو ہم گھر کے لیے نکل پڑے، اور کافی تھک چکے تھے ہم، کیونکہ کافی جو ہے وہ ہم نے وہاں پہ انجوائے کیا، اور راستے میں بھی جو ہے شدید بارش ہو رہی تھی۔ یہ ہے کہ ٹھنڈا موسم ہوا تھا، بہت اچھا موسم تھا، اتفاق سے کہ ہمارا ٹور بہت اچھا رہا اور ہم نے بہت زیادہ انجوائے کیا، میرے بچوں کو بہت مزہ آیا اتنے عرصے کے بعد گاؤں جا کے، وہاں کی نیچرل بیوٹی کو دیکھ کے، اور وہاں پہ انہوں نے بہت زیادہ جو ہے ان کو خوشی ہوئی جا کے، اور بچے جو تھے وہ بہت خوش تھے واپسی پہ۔ اور یہ راستے میں جو ہے وہ ہم جب داخل ہو رہے تھے راول پنڈی میں، تو وہاں پہ یہ گیگا مال تھا، وہ راستے میں یہاں پہ بڑی اچھے برانڈز ہیں اور بہت اچھی یہاں چیزیں ہیں، تو بس یہاں سے ہم گزر کے تو ہم آگے چلے گئے، یہاں ہم رکے نہیں ہیں بالکل۔ تو یہ تھا ہمارا سارا آج کا ٹور، اور امید ہے آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا۔ آپ کو اچھا لگے تو آپ ضرور بتائیں کہ کیسا رہا، اور ہمیں تو بہت مزہ آیا اور ہم نے بہت انجوائے کیا، اور جو ہے انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کے لیے جو ہے وہ گاؤں سے ریلیٹڈ جو بھی معاملات ہوں گے اور بہت سے معاملات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کو پسند آئیں تو آپ ضرور کمنٹ کریں، لائک کریں اور مجھے بتائیں کہ، اور پارٹ 2 جو ہے وہ گاؤں ولیج کا لیٹ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ میری طبیعت